یہ نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ جب موت آئے عادتیں، عبادتیں، طبیعتیں ایسی ہوں کہ جب بھی کسی نعمت کا تذکرہ ہو تو الحمدللہ، جب بھی نعمت کا تذکرہ ہو تو الحمدللہ کہیں، عادت بنانی ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ ناشکری کا بازار گرم نہ کرے۔ ایک بندہ بات کرتا ہے، ہم سارے شروع ہو جاتے ہیں، جی بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، جی بڑے حالات تنگ ہیں، جی ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، جی ہم بس ابھی بڑے بس مرنے والے ہیں، جی ہم پر ابھی ساری نعمتیں چھین گئی ہیں، جی اس قسم کی باتیں شروع نہ کریں۔ یہ ہمارے کہنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں جن کے ذمہ نظام ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہم سے تو یہ ہے کہ ہم ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ آپ کی تیاری، ابھی یہ جو حالات ہیں نا، یہ پاس اور فیل ہونے کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک حالات لاتے ہیں، یہ حالات خود نہیں آتے، حالات تو آسمان سے آتے ہیں، اللہ پاک لاتے ہیں۔ کبھی اللہ عروج دکھاتے ہیں، کبھی زوال دکھاتے ہیں، کبھی نعمتیں زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی نعمتیں کم کر دیتے ہیں۔ کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دے دیتے ہیں۔ یہ زیادہ والا تھوڑے والے کے ساتھ کیا کرتا ہے، ایک کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں، سامنے والے کا آٹا شاٹ کر دیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ورنہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، اللہ جس کو چاہے آنن فانن، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا ساتوں آسمان بن گئے، نیچے کوئی ستون نہیں۔ اللہ نے اپنے امر سے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا سائنس اس بات سے عاجز آ گئی ہے کہ کوئی اس کے نیچے کوئی ٹیک، کوئی پلر، کوئی چیز آسمان کے نیچے آج تک پوری دنیا میں پوری سائنس تلاش نہیں کر سکی۔ یہ آسمان اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ اور جیسے ہم زمین کو کھودتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، یہ نل کے بور ہو رہے ہیں، یہ پیٹر، یہ جو ان کے ٹویل کے بور ہو رہے ہیں، نیچے پانی پانی ہے، اور اس مٹی کو، زمین کو اللہ نے پانی پر کھڑا کیا ہوا ہے، حکم سے کھڑی۔ سورج کو اللہ نے اپنے حکم سے روشن کیا ہوا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے، اللہ پاک جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑے بہت آزمائشی حالات ہیں، ان حالات میں ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی قول سے بھی کرنی ہے کہ اللہ خیر کریں گے، اللہ کے پاس ہم توبہ کریں۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے، ہم توبہ استغفار ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اس کا نام معاشرہ ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میری کیا غلطیاں ہیں، جن کو میں دور کروں، میری ذمہ داریاں کیا ہے۔ میری یہ ذمہ داری ہے، جب گندم شارٹ ہو جائے تو میں 100 بوری لے کے گھر کھڑی رکھتا ہوں، اللہ تاکہ غریب لوگ آٹے کی لائن میں دھکے کھاتے ہیں، میں اسٹاک کر کے بیٹھا رہوں کہ مہنگا ہوگا اور بیچو۔ میری ذمہ داری یہ ہے۔ میں حکمران کو گالیاں بعد میں دوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تیل مہنگا ہونے لگے تو میں پامپ کے آگے رسی لگا دوں کہ جس طرح پر تیل پرچیز کیا ہے جس ریٹ پر، تو جب یہ مہنگا ہوگا میں تمہیں دوں گا۔ تو میں عوام کا خیر خواہ ہوں، حکومت کو گالیاں میں بعد میں دوں گا۔ کیا میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے، میری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ جب لوگ مجبور ہوں تو میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی مجبوری میں ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا بندہ، یہ میری عبادت ہے، یہ میری ریاضت ہے، یہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال جو بادشاہ تھے یمن کے، جن کو گرفتار کیا صحابہ نے مسجد نبوی میں، ان کو قید کیا، تو 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اسلام پیش کرتے رہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے گئے مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور میں ایک پانی والی جگہ تھی، بارش کا پانی کھڑا رہتا تھا، اور تالاب میں وہاں جا کر غسل کیا، اور غسل کر کے واپس آ گئے، زور سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو میرے پہلے دن میں کیا تھا کہ میں دل میں آ گیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں اگر یہاں بندی ہوئی حالت میں مسلمان ہوتا تو لوگ کہتے شاید ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ آپ لوگوں نے مجھے آزاد کیا، میں خوشی کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ سارا جو مکہ والوں کا غلہ جاتا تھا وہ یمن سے جاتا تھا، انہوں نے جا کر وہاں غلہ بند کر دیا کہ جب تک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نہیں کرو گے، آپ کی مخالفت نہیں چھوڑو گے، تو میں ایک گندم کا دانہ بھی، غلے کا دانہ بھی تمہیں نہیں دوں۔ اب باوجود اس کے کہ قریش مکہ حضور کی جان کے دشمن تھے، آپ ان کی دشمنی کی وجہ سے مدینہ ہجرت کر کے تھے، مکہ میں نہیں رہے تھے، قریشیوں کو آپ کی رحمت کا، آپ کی شفقت کا اتنی امید تھی کہ انہوں نے خط لکھا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہماری قوم اور برادری ایک ہے، ثمامہ نے ہمارا غلہ بند کیا ہوا ہے، وہ آپ کا غلام بن چکا ہے، آپ ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمیں غلہ دے۔ جان کے دشمن قریشیوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو کہا کہ ان کو غلہ دے دو۔ ان کی دشمنی
میرے ساتھ میرا معاملہ ہے، لیکن یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ انسان ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں، فرمایا ان کو غلط دو۔ کافروں کے لیے بھی سفارش کی کہ ان کو بھوکا نہیں مارنا۔ ایک جانور کے بھی حقوق ہیں کہ وہ بھوکا نہ مرے۔ اسرائیل کی وہ طوائفہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ ہم نے اس کی مغفرت کر۔ سبحان جانور کے ساتھ تو جو انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کرے، جس میں انسان مل رہے ہیں، جو مجبور ہیں، ہمارے گھر میں گندم ہے، ساتھ میں پڑوسی غریب ہے، ہم اسے کہیں یہ گندم آپ کی گندم ہے، آپ نے آٹے کی لائن میں نہیں لگنا، جب تک میرے پاس ہے میں آپ کے ساتھ تیار ہوں ہر چیز میں۔ دیکھو وہ کھائے گا، اس کے بچے خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا۔ یہ دیکھی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بلکہ ہم تو سستے والا آٹا دکانداروں کو بیچ کر اس وقت کی عبادت یہ ہے کہ جو لوگوں پر حالات ہیں ان کے ساتھ ساتھ دینا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کا ہاتھ پکڑنا، جو ہمارے محتاج ہیں ان کی خیر و خبر رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ روزہ اظہر میں جا رہے تھے، اس وقت آپ نے جو نصیحتیں کی اس میں حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد بھی تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا نماز کا خیال کرنا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غلاموں کا خیال، اپنے محتاجوں کا خیال رکھنا۔ آپ نے وہاں یہ تربیت دی، آپ نے ان کو یہ سبق سکھایا۔ مسلمانوں کی تو یہ زندگی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی دی ہے کہ ہم خود تو بھوکے رہ سکتے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کو پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی میراث میں شریک نہ ہو، کہ یہ نہ ہو کہ وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا جائے، یعنی پڑوسی کا یاد۔ تو یہ ہماری آخرت کی تیاری ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کسی کے عبادات بھی کریں، وہ کھلا نماز کے وقت میں نماز پڑھیں، لیکن تجارت کے وقت میں تجارت کریں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ڈرائیں نہ، دھمکائیں نہ۔ کسی مسلمان کو ڈرانا حرام ہے، اسلحے سے ڈرانا بھی حرام ہے، ویسے بھی اس کو خوف زدہ کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے، شریعت کہتی ہے آپ اس کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے اس کا حوصلہ پاس۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیمار فلاں کو بھی تھی وہ مر گیا ہے، فلاں کو بھی تھی فلاں مر گیا ہے، تو وہ تو کہے گا اگلا نمبر میرا ہے۔ اب اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس خزانے ہیں، فلاں ٹھیک ہو گیا ہے، فلاں ٹھیک ہو گیا ہے، آپ اکثر ظہور میں انشاءاللہ دعا پڑھنی ہے، حوصلہ افزا باتیں کرنی ہے۔ فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا عیادت 70,000 فرشتہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ دکھی آتے ہیں، ہم ان کو پیسہ نہیں دے سکتے، حوصلہ افزائی تو کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو کرنے سے کیا ہو جائے گا، کون سا آسمان گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اچانک خوش کرنے پر جنت کی خوشخبری ہے، اچانک خوشخبری دینے پر جنت کی خوشخبری ہے۔ اچھا ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، ایک جگہ کے دیگے بنوانا اور فضول خرچیاں کرنا اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں شہرت ہو، ایک یہ کہ آپ کے پاس ایک آدمی بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مجبور ہے، اگر یہ مجبور نہ ہوتا تو یہ چارپائی پر بیٹھ کر آرام سے عبادت کرتا، ذکر کرتا۔ 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں دہاڑی کرنے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس سے بڑا مستحق کون ہوگا جو ہزاروں میں مستحق تلاش کر رہے ہیں۔ اس کو شام کو 700 روپے دینے کی بجائے آپ اس کو 1000 دے دیں، پھر اس کی خوشی دیں۔ مزدوری تو اس کے ساتھ 700 روپے طے ہوئی تھی، جب آپ اس کو 1000 والا نوٹ دیں گے نا تو یہ کئی دفعہ جیب سے نکال کر خوش بھی ہوگا اور ڈالے گا بھی صحیح۔ اب اس سے بڑا مستحق کون ہے؟ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے گا، راشن لے جائے گا، سامان لے جائے گا، اس کے بچے کھائیں گے۔ دیکھو نا 7 سال تک لوگ کپڑے نہیں لیتے، 7 سال تک گھروں میں فروٹوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے چھوٹے ہمارے بچے تو 2,000 4,000 کے کھلونوں میں کھیل رہے ہیں، بڑے بڑے جا کے اسٹوروں میں وہاں شاپنگیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں ہمارا بچہ ہاتھ رکھتا ہے ہم اس کو پرچیز کر کے دیتے ہیں، خرید کر کے دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اڑوس پڑوس میں بھی پتہ کیا کہ جن کے بچے بھوک کی وجہ سے رات گئے تک آٹا نہیں ملتا، ان کے گھر میں حالات ہیں، سالن نہیں پکتا، مسائل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشی حالات بھیجے ہیں کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں، ہم ارد گرد دیکھتے رہیں جہاں ہماری جس حد میں ہمارے اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تم ان کو کروڑوں دے دو، اربوں دے دو، اصل تو اظہار محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے، سری پائے کا، وہ ایک سری نے 7 گھروں میں چکر لگایا کہ وہ اگلے گھر میں بھیج دیتے تھے، شاید ان کی ضرورت ہو، ہم نے تو ابھی اپنی ضرورت پوری کر لی، وہ دوسرے گھر میں انہوں نے بھیج دیا حتیٰ کہ وہ پہلے گھر میں واپس آ۔ اصل ایثار ہے،
حوصلہ افزائی، محبت، کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے، یہ اسلام کے خوشنما بہترین اصول ہیں جن کو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کو منہ چڑھا کر مل نہیں سکتے، قرآن میں بھی ہے بلا تصاحب خدک للناس، آپ لوگوں سے منہ چڑھا کر نہ ملے، خندہ پیشانی سے ملے، خندہ پیشانی سے ملنا سب کا، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ اوروں کو ٹینشن نہ دیں، آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے ایسے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے تو اس سے شریعت نے منع کی، فرمایا اگر بات کرنی ہے تو قولوا للناس حسنا، نرمی سے بات، اکڑ مزاج آدمی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، بیوی دور ہو جاتی ہے، بچے دور ہو جاتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، معاشرہ سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ نے ان لوگوں سے جو مکہ والے ہیں ترش روئی سے بات کی اور سخت لہجہ استعمال کیا، قرآن ہے اس کا، تو فرمایا آپ اکیلے رہ جائیں، آپ سے زیادہ اخلاق کس کے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کے اخلاق کا یہ نمونہ تھا کہ جو آپ سے ملتا تھا بس وہ آپ کا ہو جاتا۔ ہمیں تو بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، گھر میں کیسے بات کرنی ہے طریقہ نہیں ہے، دوستوں سے بات کیسے کرنی ہے طریقہ نہیں، ہم تو اپنی حق بات نہیں منوا سکتے صرف لہجے کی وجہ سے، اگر ہم لہجہ درست کر لیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو زبان ہے نا، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، جرم کہتے ہیں وجود کو، اس کا وجود تو چھوٹا ہے لیکن جب یہ بولتی ہے تو بعض لوگ بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، سالوں سال کی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، آپس کی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں زبان کی وجہ سے۔ ایک ہی بول سے آدمی کافر سے مسلم ہو جاتا ہے، ایک ہی بول سے مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے، یہ زبان کا یہ عالم ہے۔ تو دوسری جگہ فرماتے ہیں المرء تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کہ وہ زبان کے ذریعے سے آدمی ان لوگوں کو دور کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کرتا ہے۔ ہم اپنے بولنے کو دیکھیں، ہمارا بولنا لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ہے، فضول سارا دن ہم کوئی لیانی تو نہیں کرتے، لوگوں کے حوصلے پست تو نہیں کرتے، ہماری باتیں کرنا لوگوں میں انتشار پیدا تو نہیں کرتا، بعض دفعہ تو ہم اتنے بے نام ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں، فلاں نے ایسے کیا، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں بادشاہ نے ایسے کر لیا، فلاں وزیر نے ایسے کر لیا، فلاں نے ایسے کر لیا، ہمیں حالانکہ ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر رہتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ادھر سے بات سنے آگے کر دے، یعنی اس کو کوئی تاکید نہیں، لیانی کرتے کرتے ہم اپنے اندر کو تباہ کر لیتے۔ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، کسی کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کی باقاعدہ نیت کرنی پڑتی ہے، یا تو صلاۃ التوبہ پڑھے یا توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار یہ دو لفظ ہیں، استغفار کا معنی ہے جو پچھلے گناہوں پر معافی، توبہ کا معنی ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس کی معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ اس کے پس سے کچھ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ فلاں شراب پیتا ہے، اس کا نام لے کر، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ کہ اس سے بھی تو گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاشر سے کھولے گی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی پردہ دری کی تو اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں، اس کے عیب بھی کھل جاتے ہیں۔ اور ہم تو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے کہ بلا تجسسوا، تم ٹوہ میں نہ لگو، لوگوں کی گناہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ شرابی کو یہ توفیق ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کر لے کیونکہ وہ شراب کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن جو غیبت کرنے والا بندہ ہے، جو غیبت کرنے والا بندہ ہے وہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں کو ایسے کہہ رہا ہوں، وہ تو یہ کام کرتا ہے اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جھوٹ، مذاق میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے،
اب جی میں اندر ہے تو میں باہر ہوں، موبائل نے تو ویسے جھوٹ کو عام کر دیا، بچوں سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، دکان والے سے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، دین میں جھوٹ، جب مسئلہ پوچھنے لگے تو اس میں بھی جھوٹ، طلاقیں 3 بتائی 2، اور طلاقیں یاد ہیں اور مولوی کو گالی ملی، یاد ایسے آتی ہیں کہ میں نے 2 دی ہیں، طلاقیں 3 دی ہیں، اور مال کو جو لینا ہے وہ نہیں بتایا، جو دینا ہے اس کا قرضہ شروع کر، حج سے بھاگنا، قربانی سے بھاگنا جہاں مقروض ہیں، جو قرضہ دینا ہے اس کا بتانا، جو لینا ہے اس کا نہ بتانا، تو مولوی نے تو مسئلہ وہی بتانا ہے جو آپ سورج سے مسئلہ بتائیں، دین میں بھی جھوٹ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ ملائکہ سے کہتے ہیں اس کا بڑے جھوٹوں میں نام لکھ دو، اللہ، فرعون، قارون، کذاب، جو بڑے بڑے جھوٹے تھے ان میں نام لکھ دو۔ اس لیے فرمایا سچ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، سچ بولے، سچ ظاہری طور پر ایسے حالات لائے گا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ میں کیسے حالات ہیں، میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ یہ شیطان ڈراتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اب سچ بات ہے۔ ایک وکیل صاحب نے یہ حدیث سنی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، اس نے اپنے چیمبر پر بورڈ لگا دیا کہ میں جھوٹا مقدمہ نہیں ہوں، وہ جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا تم پاگل ہو، تو تمہارے پاس تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ 6 مہینے تک اخبار پڑھتا رہا، چائے پیتا تھا، چلا جاتا تھا، ججز بھی پوچھتے تھے کہ فلاں وکیل صاحب آج کل آتے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ سچے مقدمے کے انتظار میں، جب آئے گا تو آئیں گے۔ تو ایک صاحب کا کوئی مقدمہ تھا، انہوں نے کہا چلو اس نے سچ کا بورڈ تو لگایا ہوا، اس کو آزماتے ہیں۔ وہ اپنا مقدمہ لے گیا، وکیل صاحب نے اس کا وکالت نامہ بنایا اور فائل شائل بنا کے عدالت میں گیا، تو جج صاحب نے پوچھا جی آپ 6 مہینے تک آئے نہیں، انہوں نے کہا جی یہ عذر تھا، تو جج بڑا اس کی بات سے متاثر ہوا، اس نے اس کے مقدمے میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، پیشیاں نہیں لگائی، 1-2 دن میں اس نے وہ فیصلہ اس کا سنا۔ وہ جس کے بارے میں فیصلہ سنایا اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ اس وکیل کی بڑی قدر ہے عدالت میں، یہ سچ بولتا ہے، جج اس پر بڑے اعتماد کرتے ہیں، جس کا بھی سچا مقدمہ ہو وہ تو لوگ دھڑ دھڑ کے ان کے مقدمات سب کے جھوٹے تو نہیں ہوتے، وہ لوگ آئے جو 6 مہینے کی کمی تھی وہ چند دنوں میں پوری ہو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے سچ کی برکت سے یہ ہوا کہ بعد کا الیکشن ہوا، سارے وکیلوں نے کہا یہ بندہ بڑا شریف ہے، سچ بھی بولتا ہے، سارے اسی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بعد کا صدر بن گیا۔ پھر وہ اپنی اس نے پریکٹس اور اپنی تعلیمی سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا، چند عرصے کے بعد میں یہ جو ججز کی سیٹیں آتی ہیں وہ آئی، اس پر اپلائی کیا، اللہ نے اس کو جج بنا دیا۔ وہ جس دن جج بنا اس دن سب سے پہلے اس نے قرآن منگوایا، اور اس نے بیان کیا، پیر افکار صاحب نے اپنی خطبات میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس نے یہ بیان کیا کہ یہ سچ کی برکت ہے، میں نیچے کھڑے ہو کر یس یس سر کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے عدالت کی کرسی پر بٹھایا، سبحان اللہ، یہ عزت کی بات ہے، سچ نہیں۔ کہتے ہیں انڈیا میں ایک پلاٹ پر جھگڑا ہوا، ہندو کہتے تھے ہمارا ہے، مسلمان کہتے تھے ہمارا ہے، تو جج انگریز تھا، اس نے کہا کہ تمہارا آپس میں کوئی صلح راضی نامہ نہیں ہو سکتا، مسلمان خاموش تھے، ہندوؤں نے کہا ہو سکتا ہے، تو جج نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسلمان کا نام لیتے، وہ آ کے عدالت میں کہہ دے یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے، ہم ہاتھ سے مسجد بنا، اپنے ہاتھ سے مسجد بنا۔ تو مسلمانوں سے جج نے پوچھا کہ بتاؤ، مسلمان ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا بھی ہوگا تو مسلمان جو بھی ہوگا وہ مسجد سے کب روکے گا؟ وہاں معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جو ہندو تھے ان کے جو لوگ ان کے ساتھ جمع تھے، انہوں نے کہا یہ پلاٹ مل گیا تو مندر بنائیں گے، ادھر جو مسلمان تھے انہوں نے کہا مل گیا تو مسجد بنائیں۔ تو جج نے وہ تاریخ متعین کر دی، ان ہندوؤں نے نام دیا، نام کون تھا؟ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلا خاندان کے انتہائی نیک آدمی، نیک سیرت انسان تھے، ان کا نام دیا۔ اگر یہ آ کے عدالت میں کہہ دے تو ہم ان کو زمین دے دیں گے مسلمانوں کو، باقی مسجد بھی بنا دیں۔ تو وہ جج نے مقام مقرر کر لیا دونوں پارٹیوں کو، ادھر سے ہندو ادھر سے مسلمان، کو بڑا مار کا مسئلہ بن گیا۔ تو مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی جج کی کرسی کے ساتھ لگی، تو پھر جج صاحب نے سب کو مخاطب کر کے اپنی آرڈر والی ہتھواڑی کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، جی مفتی صاحب آپ بتائیں۔ تو در حقیقت پلاٹ ہندوؤں کا تھا۔ مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، وہ جھوٹ کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے۔ تو اس وقت تو بڑے نعرے لگے۔ تو پھر جج نے کہا کہ میں تاریخ سال فیصلہ سناتا ہوں، آج کے اس فیصلے میں اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے۔ اسلام اتنا ایک سچا مذہب ہے کہ وہ جھوٹ کی گنجائش نہیں دیتا۔ جب جج نے یہ فیصلہ کیا سارے ہندو رونے لگے، انہوں نے کہا کہ اسلام ایسا سچا مذہب ہے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ کو ہم مسجد کے وقت سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر مسجد، اللہ سچ کی یہ برکت ہے۔
تاجر جھوٹ بول رہا ہے، زراعت والے جھوٹ بول رہے ہیں، کام والے جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ چل رہا ہے، اور ہم یہ تبصرے کر رہے ہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے جی، حاکم صحیح نہیں آ رہا جی، فلاں صحیح نہیں ہو رہا جی۔ اور مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب آئے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں 3 گناہ کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، لیکن میں گناہ ایسا ایسا چھوڑوں گا، ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حکمت دیکھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا دفع ہو جاؤ، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ۔ اب جب اس نے وعدہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو رات کو چوری کے لیے جانے کا ارادہ ہوا، تو اس نے کہا راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، جھوٹ تو بولنا نہیں، تو بتایا چوری کرنے جا رہا ہوں، پٹائی ہوگی، تو واپس آ گیا۔ پھر شراب گئے تو کہا جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، پوچھیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو جھوٹ بولنا نہیں، بتاؤں کہ شراب کھانے سے آ رہا ہوں، تو سلکی ہوگی، سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوں، تو کہتے ہیں واپس آئے اور رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے ایسا گناہ چھڑایا، اس کی برکت سے اور بھی دونوں چھوٹ گئے۔ سچ کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بھی سچ کی تعلیم دیتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ چوتھی کی کتاب میں تھا کہ وہ ڈاکوؤں نے ان پر ڈاکہ ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہیں، تلاشی کی تو نہیں تھے، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تو انہوں نے فرمایا نہیں میری ماں نے مجھے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے، پیسے ہیں کپڑے میں سلائی کی۔ اس بچے کی صداقت کو دیکھ کر وہ ڈاکو مسلمان ہیں۔ آج تو بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی بول رہے ہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا، دکان والے کہتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا، وہ ان سے جتنے بھی گاؤں جینے اتنے بھی دسینے ہیں تو بک دیے۔ بھائی آپ منافع بتائیں، یہ کیا بات ہے؟ جب جھوٹ بول کے پیسہ آئے گا تو اس میں برکت نہیں۔ آج دیکھیں اب ہم اتنے جھوٹے مشہور ہو گئے، اتنے جھوٹے مشہور ہو گئے کہ ہم پاکستان کا بنا ہوا 2 روپے کا پلیٹ بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں باہر ملک کا اسپیئر پارٹ باہر کا، چائنا کا، جرمنی کا، باہر ملکوں کا میں نے، کیوں؟ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان بات کر رہے ہیں یہ سچی بات ہے۔ ہم نے دین کو عام نہیں کیا، دین کو بدنام کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے جو ساری دنیا کے سچے؟ آج تک یورپ کنٹریوں میں ساری دنیا کا سب سے بڑا سچا انسان جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اور فہرست بنائی ہے، اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس نبی کی امت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول رہی ہے، کیا ہم اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ ہوں؟ آج میں جانوروں کو بھی احساس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو۔ زرار بن ازور کہتے ہیں میں گھوڑے پر تھا تو میرا گھوڑا زخمی ہو گیا، کافروں نے میرے پر حملہ کیا، میں ان کے درمیان میں آ گیا، اب مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ میں مر جاؤں گا اور مسلمانوں کی جو فتح شکست میں بدل جائے گی۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے گھوڑے کے کان میں کہا کہ آج تو میرا ساتھ دے دے، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو روضہ رسول پر جا کر تیری شکایت کروں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے گھوڑے کے کان میں یہ بات کی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ ہنایا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ میں نے اسی گھوڑے میں شکست کو ختم کر دیا، اسی گھوڑے کی پشت پر۔ جانوروں کو بھی یہ احساس تھا کہ ہماری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار۔ دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا، ایک انگریز آیا مسجد کا نقشہ دیکھنے کے لیے، اس نے بٹوے سے اس کو کچھ پیسے دیے، بٹوا گر گیا، اس فقیر نے اٹھا لیا۔ بعد میں وہ اپنی بیوی بھی اس کی انجینئر تھی، وہ اس کو نقشہ دکھانے کے لیے آیا، کافی عرصے کے بعد وہ فقیر بھاگتا ہوا گیا، اس نے وہ بٹوا دیا، کہا اس میں آپ کے پیسے ہیں اور چیزیں تھی، یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ وہ انگریز بڑا حیران ہوا کہ اس میں تو پیسے تھے، آپ نے استعمال نہیں کیے۔ یہ فقیر کو بھی اتنا احساس تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا دل چاہا کہ میں پیسے استعمال کروں، لیکن مجھے خیال آیا میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا خیال آیا؟ اور میں تم انگریز ہو، گورے عیسائی ہوتے ہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں پیسے استعمال کروں، معاشر کا میدان سجے گا، ہر نبی کی امت اس نبی کے ساتھ ہوگی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو شکایت نہ لگا دیں کہ تمہاری امتی نے میرے امتی کی چوری کی، اس شرط کی وجہ سے کہ میرے نبی کی رسوائی ہوگی۔ فرمایا ایک بزرگ مکہ میں تھے، نماز کے لیے آتے تھے، اس کا کسی نے تھیلا چھین لیا، تھیلا چھین لیا، آگے جا کے اندھا ہو گیا۔ اندھا ہونے پر شور شرابہ کیا، لوگوں کو کہا میں ایسے اندھا ہو گیا ہوں، بزرگ کا تھیلا چھینا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں، سب نے اس کو پکڑا اور لے آئے، کہتے ہیں بزرگ ادھر سے ابھی گزریں گے، ان سے معافی مانگتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا، تو سارے لوگ جمع ہوئے، وہ بزرگ آگے نماز کے وقت، صاحب نے کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے تھیلا چھینا تھا میں نے اسی وقت معاف کر دیا۔ وہ حیران ہوئے
کہ آپ کا تھیلا تھا، آپ نے چھینتے وقت کیوں معاف کر دیا؟ اس نے کہا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے حساب لوں گا، لیکن فوراً ایک خیال آیا، اس خیال کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ خیال کیا ہے؟ اس نے کہا خیال یہ آیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، فرمائیں گے کہ آپ اپنی امت کا حساب کروا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے بل کھڑے رہیں گے کہ میری امت کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا اس وقت تک مقام محمود ایک ممبر ہے وہ لایا جائے گا، بلکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے آپ مقام محمود یعنی ممبر پر بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم کی وجہ سے بیٹھیں گے نہیں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ممبر پر ہاتھ رکھ دیں گے۔ اور جیسے باپ کو فکر ہوتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے کی پیشی کا کیا بنتا ہے، تو نبی کے سینے میں امت کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور اپنی امت پر بہت شفیق تھے، تو فرمایا اس وقت تک بیٹھیں گے نہیں جب تک امت کے آخری آدمی کا حساب نہیں ہو جائے گا۔ تو مجھے خیال آیا کہ جہاں اور مقدمے چلیں گے میرے تھیلے والا مقدمہ بھی چلے گا، جتنی دیر میرے تھیلے کا مقدمہ چلے گا میرا نبی پاؤں کے بل کھڑا رہے گا اور میری وجہ سے کھڑا رہے گا۔ تو میں نے اس لیے اسی وقت معاف کر دیا کہ تاکہ یہ میرا مقدمہ چلے ہی نہ جس کی وجہ سے میرے نبی پاؤں کے بل کھڑے رہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ میں اتنے مقدمات چھیڑے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہا ہوں، کہیں حضور کے سامنے میری کاری فائلیں کھلیں؟ وہ نبی جس نے 5 گھنٹے کی دعائیں مانگی مزدلفہ میں، مینا میں 5 صحابہ فرماتے ہیں آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے مانگتے مانگتے اللہ کے رحمت کو معاف کر دیں۔ مانگنا کیا تھا؟ اولاد کے لیے جنت کے پہلے اعلان ہو گئے، بیٹی تھی فرمایا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن حسین کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے شہزادے ہیں، صحابہ کے بارے میں فرمایا ان میں سے ہر ایک جنتی ہے۔ تو ہمارے لیے مانگ رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ ایسے حضور اٹھاتے تھے، حدیث کی کتابوں میں کیفیت لکھی ہے مانگتے مانگتے آپ کے ہاتھ اونٹنی کی کوہان پر آ جاتے تھے، آپ پھر ہاتھ کھڑے کرتے تھے۔ اللہ کو ترس آ گیا، جبرائیل کو بھیجا میرے نبی کو کہیں میں تیری امت کو معاف کر دوں گا لیکن ظالموں کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے 2 گھنٹے کی دعا مانگی اور لمبی دعا مانگی، یا اللہ مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے دینا، میرے امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دینا۔ اب اتنا پھر آیت آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ بس آپ راضی ہو جائیں گے، آپ روئیں نہیں۔ اس نبی کے آنسوؤں کا ہم خیال رکھتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ یہ موت کی تیاری ہے اور آخرت کی تیاری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محبت سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں، کہیں کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، صفوان بن امیہ مکے کا اصلہ ڈیلر تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ جو عثمان بن طلحہ جس نے مکہ کی بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی، ہجرت کے وقت حضور نے کہا میں محمد کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت بیت اللہ میں پڑھ لوں، چابی دے دو، تو میں چابی نہیں دی۔ سب سے زیادہ ہجرت کے وقت جو حضور کو صدمہ تھا وہ بیت اللہ کی جدائی کا تھا۔ کافی دیر تک جب آپ جا رہے تھے تو بیت اللہ کو دیکھتے رہے، تو جب آپ کو چابی ملی مکہ فتح مکہ کے دن تو سارے ڈرے ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ سے چابی منگوائی گئی، کہتے ہیں صحابہ کے سارے کی چابی حضرت علی کو ملے گی، سیدنا ابو بکر صدیق کو ملے گی، قریش میں سے کسی کو ملے گی، بنو ہاشم میں سے کسی کو ملے گی۔ فرمایا حضور نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا فرمایا میں محمد تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ آج دیکھو میں تمہاری جگہ پر ہوں، یہ چابی ہے صرف تمہارے لیے نہیں، جب تک تمہاری یہ چابی رہے گی تمہارے نسل اور خاندان میں۔ ایسا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واشی کو معاف نہیں کیا بلکہ یوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دل نہیں چاہتا ان کے چچا کے 70 ٹکڑے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں معاف کیا، صرف معاف نہیں کیا، مسلمان بھی ہوئے وہ اور پھر معاف کیا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے جھگڑے بکھیرتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں، مرنے والا آدمی ان کا کھیڑوں میں نہیں پڑتا۔ ہم تو یہاں سارے قبر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی گاڑی پر ہے یا ریڈی پر ہے، کوئی چادر میں ہے یا کوئی کاٹن میں ہے، کوئی مال میں ہے یا غربت میں ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، سارے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور قبر میں جا کر ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں آدمی کے اعمال چلیں گے۔ ان اعمال کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تھوڑا بہت وقت دیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے، آخرت کی تیاری۔ جو جس شعبے میں ہے جہاں کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ کسی اقتدار کی کرسی پر ہیں تو آنے والے سائلین کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، آپ دکاندار ہیں تو کسی سے دھوکہ نہ کریں، آپ تاجر ہیں تجارت میں کسی سے خیانت نہ کریں، آپ اگر بڑے ہیں اور آپ کے نیچے مادات ہیں تو ان کا خیال رکھیں،
آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اس کی ذمہ داری کو آپ اور میں ادا کریں. یہ ساری ہم ایک پڑوسی ہیں تو اچھے پڑوسی بن کے رہیں. اگر ہم باپ ہیں تو اچھے باپ بن کے رہیں تاکہ اولاد کے حقوق ادا. شادی شدہ ہے تو اچھا خاوند بن کے رہے. دوست ہے تو اچھا دوست بن کے رہے. یہ اللہ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا, نہ باپ بننے سے, نہ کاروبار سے, نہ ذرا سے. اس کے اصول و ضوابط بتائیں, اس پر چلتے ہیں, اسی میں کامیابی ہو جائے. کریں گے سارے انشاءاللہ. اللہ آپ کی توفیق کرے. سارے عمل آتے درود شریف پڑھیں, فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں.